نارسسسٹ کا کتنا بڑا ٹریٹ ہے عدم برداشت میں، آپ سے جانوں گی، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کافی دیر سے موجود ہیں، یحییٰ خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدینہ دیکھیں میں تو آپ صبر کرتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ میرا نام نا یحییٰ خان نہیں، میرا نام یحییٰ حمید ہے. یحییٰ حمید صاحب، سوری معاف کیجیے گا. ہاں وہ جات مجھے بہت پرانا جانتے ہیں، نوشین بھی جانتی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نوشین جو ہے دوبارہ ٹی وی پہ اپیئر ہونا شروع کر دیا، آپ ان کو لے آئی ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے نوشین کی بہت تحمل سے بڑے طریقے سے سمجھاتی ہے بات کو. اچھا میں بجاج بھائی کی بات سے اس بات شروع کروں گا، بجاج کی بات سے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کے باس ہوتے ہیں، آپ کے فادر یا بھی ہوتے ہیں، کچھ مدر بھی ڈکٹیٹرز ہوتی ہیں، وہ اس وقت تک تو برداشت کرتے ہیں جب آپ کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ اپنی پوزیشن گین کرتے ہیں نا تو آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن مدینہ میرا سوال ایک ڈفرینٹ ہے بجاج بھائی سے اور نوشین سے اسپیشلی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بیونڈ کنٹرول ہوتی ہیں. اب آپ اف آر گوئنگ ان اے ٹریفک، ہمارا ٹریفک ہیفزڈ ہے، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں ہے، تو پیچھے سے اگر میں سگنل فالو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اگر پیچھے سے کوئی آ کے مجھے موٹی سی گالی دے اور پھر میں اس پیئر پریشر میں آنے کے بعد وہ کام میں خود بھی کرنے لگتا ہوں. دیٹ از مائی بیونڈ کنٹرول. کیونکہ اگر آپ بریک اب آپ ایک موب نکل رہا ہے سگنل توڑتے ہوئے تو اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے، پھر آپ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کا مزاج وہ نہیں ہوتا ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول اینڈ ہاؤ ٹو ٹیم یور اینگر لائک دس، میرا سوال ہے. صحیح جی، اینگر کو ٹیم کرنا یہ بھی بڑا آف کورس اٹس پارٹ آف دی ٹاپک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے کہ آپ جب بہت آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو آپ اس پوری بحث کو اینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وی ایگری آن دا ڈس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک باعزت بری ہو گئے آپ نا. آپ نے کہا اوکے ایٹ لیسٹ وی ایگری ٹو ڈس ایگری، چلیں کم از کم ہم اپنے اختلاف رائے سے جو ہے وہ ہم دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. تو اب جو ان کا جملہ ہے کہ آپ نارسسسٹ جو ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اور وہ اگر بیکاز یہ ان کا ٹریٹ بھی ہے نا کہ وہ ان میں بھی برداشت کی بالکل ایسے ہی کمی ہوتی ہے. جی تو میں یہ کہوں گی کہ پورے پاکستان میں کون نارسسسٹ نہیں ہے نا، میرا سوال ہے. اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرم بالکل کو نہیں آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس کے ٹریٹ دیکھیں تو آپ آس پاس بھرے پڑے ہیں لوگ، آپ ہر ایک میں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حد تک ہر کوئی ہے. اور یہ جو ہے کچھ علاقوں کا آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ علاقوں کا ٹریڈ مارک ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون ہے، ہم سے زیادہ بہادر کون ہے. انہوں نے اپنے اپنے لوگوز بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی پہ اپنے ٹرائبل اقدار کہہ لیں یا ٹرائبل نہیں بھی ہیں تو سٹیز کے حساب سے بھی بنائے. ٹرائبل فیوڈلز، جی مطلب ہر بندے کو کوئی چیز چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایکویلٹی اور یہ سب جب پریویل کرنے کا کہتے ہیں تو آپ ایک نظر یورپ پہ ڈالیں، جس کو ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے، مگر اس وقت اگر فرض کیجئے کہ پسے ہوئے لوگوں کو اور جو لوگ انتہائی مصیبت میں ہیں ان کا سب سے زیادہ ساتھ کون دے رہا ہے تو یورپ. سب سے زیادہ ریلیز کہاں نکل رہی ہیں؟ یورپ. تو کسی جگہ پر آپ کو عدم برداشت ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، رائٹ؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے علاقے میں، غزہ کے لوگوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے وہاں پر تو عدم برداشت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اب یہ جو عدم برداشت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن ہمارے اندر ڈالا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹالریٹ کرتے جائیں گے کسی کو، آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے کوئی نارملائز کر دیں گے، ہم نارملائز کر رہے ہیں. میرے ساتھ کالر موجود ہے اسما. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. اسما کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا بھی آج آپ نے گیسٹ بھی بہت اچھے بلائے ہیں اور موضوع بھی اتنا اچھا ہے کہ یعنی کہ ٹی وی کے سامنے سے ایک منٹ بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آبزرویشن کیا، میرے پہ تو جو میری اپنی بات ہے اگر آپ سنیں گی تو آپ چاروں فرید آبادی بڑی ہنس رہی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں مجھے. یہ سمجھیں گی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں آبزرویشن کیا. میں آبزرویشن بھی ہوں اور میں آنسر بھی ہوں تمام باتوں کا. میری فرسٹ میرج ہوئی تھی جو کہ بچے نہیں تھے تو نو ڈاؤٹ کہ پھر ختم ہو گئی تھی میری شادی. پھر جب میں نے اس وقت مجھے یہ تھا کہ نہیں میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لوں، نہیں میں کچھ یوں کر لوں گھر میں سناٹا ہے اور یہ ہے وہ ہے، بہت پرابلمز ہوتی تھی مجھے.
सेकेंड डे जब मेरी सेकंड मैरिज हुई तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों वालों से शादी करो ताकि मेरे घर में रौनक हो जाए। तो मेरे 2 बच्चों वाले से शादी करी जो 15 और 16 साल की एज के हैं। खैर मैं शादी होके आ गई। मेरे हस्बैंड बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे खुद से तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब वो बच्चे मेरे साथ रहते हैं माशाल्लाह, और आई लव देम। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये जो तमाम रिस्पेक्टेड मेरे गेस्ट बैठे हैं ना, ये मुझे बताएंगे अब मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे ये प्रॉब्लम है किचन गंदा क्यों है, ये इधर प्लेटें क्यों रख दी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, साफ पड़ा रहता था। ये कमरे के अंदर इस तरह से टॉवल किसने डाल दिया, पहले तो ऐसा नहीं होता था, टॉवल अपनी जगह पे होता था। लाइक ये कि एक एक चीज में इतना ज्यादा नोट कर रही होती हूँ। और बाल दफा ये कि बस ये कि तुम यहाँ बेड पे बैठ के खाना क्यों खा रहे हो जानू, बेटे को बेटा आप जाए वहीं पे खाना खाएं, आप यूं नहीं करे, आप यूं नहीं करे, यानी कि फिर बाद में इनके अच्छा क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना, तो अस्मा जी आप ही कहना चाह रही हैं कि अब आपको छोटी छोटी चीजें बॉदर कर रही हैं। आप मुझे नहीं, मैं अपने बच्चों से बहुत लव करती हूँ, लेकिन अब हाँ नहीं वो चीजें होती है कि अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपने कभी एड्रेस नहीं की, तभी आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। वो छोटी बच्चे वो तब भी आप करते हैं, वो छोटी सी अंदर है ना ये चीजें छोटी सी। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब हम क्योंकि आज बात हो गया जी, हम बिल्कुल ऑनर आ चुके हैं और आज मैं बिल्कुल बर्दाश्त का मुजाहिरा कि मैं किसी सारे आप बात कर ले, आप बात कर ले ब्रेक से वापस आ रहे नहीं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम आपसे तो कम बातें कर रहे हैं, हम आपस में इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इसी मौजू पर। अगर उसको रिकॉर्ड कर ले तो ज्यादा ठीक है। अच्छा जी, मैं क्योंकि ये बात ही कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं जिनके अंदर अदम बर्दाश्त की शदीद कमी है कि आपको पता है कि आपने कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ कर दी तो वो आप ही के गले पड़ सकती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अच्छा यानी अचानक से देखिए बाउंड्रीज बनाएं आप ये कहें, आप तय कर लें कि हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स और नजरियात पे बात नहीं करनी, ठीक है। आप अगर ये बाउंड्री बना लेते हैं जी, आप ऑफिस में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, स्कूल्स में लिखा होना चाहिए कि कोई 2 टीचर्स या कोई यहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रिलीजन, पॉलिटिक्स और नजरियात पे बात नहीं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ यही लड़ाइयाँ इस चीज की। अभी देखिए असल में इसमें मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का खुद बड़ा हाथ होता है कि आपको लग रहा था कि आप ठीक हैं बिल्कुल, जो अगले हैं वही करप्ट हैं। और अभी पिछले दिनों हमने देखा भी कि पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा हुआ है कि मैं उनसे कोई ऐसी बात तो पॉलिटिकल बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो पुराने दोस्त, मैं कहती हूँ भाई ये जिन लीडरों के लिए तुम लोग इतना लड़ रहे हो, गालम गलोच कर रहे हो, कल के अगर तुम लोगों को कोई पकड़ के ले गया तो लीडर कभी भी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। जी देखिए हम ही तुम्हारे लिए खज्जल ख्वार हो, सब रात को बैठ के डिनर साथ करते हैं, सब बैठ के हाँ साथ डिनर करे होंगे हम ही। तो इतनी आपको भी होना चाहिए कि आप किसके पीछे, आप कितना पागल होके, आप किस लेवल पे जाके किन किन लोगों से लड़ रहे हो, ये बड़ा जरूरी है कि आप। और हमारा वाकई खानदानों में लड़ाइयाँ हो गई भैया, मैंने देखा है हम लोग पॉलिटिकल इख्तलाफात पे जी अदम बर्दाश्त की कमी भाई सीखे। हाँ आप उसको, जैसे मैं देखती हूँ रिलीजियस में भी मैं कहती हूँ ठीक है जी, आपको ये बेहतर लगता है क्योंकि सबके कब्र के मामलात अपने अपने हैं तो आप इनको फॉलो करें, मुझे ये लगता है कि ये बेहतर है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, कब्र के मामलात अल्लाह जाने। बाकी इतनी अकल लोगों में आ जाए तो फिर ये जन्नत ना हो जाए। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्कशॉप्स कराते हैं, तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं, बड़ों को भी, कि आपने इन 3 मौजूआत पे बात नहीं करनी, ठीक है। तो वो खुद पूछते हैं कि फिर क्या मौजू रह गया, तो मैंने कहा अच्छा तो इसका मतलब है कि देखिए नेटफ्लिक्स पे बात कर ले, पढ़ाई पे बात कर ले, आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक। तो मैंने उनसे कहा आप नए आइडिया पे बात करें, आप नई बिजनेस स्ट्रेटजीज पे बात करें, नए बिजनेस आइडियाज पे बात करें, आप इस चीज पे बात करें कि खुशी कैसे मिलती है। डॉक्टर नौशीन, और ये जो स्टूडेंट्स जो ये बात करें, स्टूडेंट्स की बात तो पढ़ाई में कंबाइंड स्टडीज कर लो भाई। जी बिल्कुल आपके पास। अच्छा पहले हमारी कॉलर मौजूद थी, मुझे क्योंकि जो उससे पहले अस्मा जी थी उनकी जो मसले को भी यहाँ पे एड्रेस करना है, और हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। सारा हसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा।
وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں بہت اچھی ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور موضوع بہت اچھا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہو رہی ہے وہ وہی ہے کہ ہم صبر و برداشت سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام صبر و برداشت دوسرا کرے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے ڈیمانڈنگ ہو چکے ہیں اس وقت معاشرے میں. اچھا, میاں بیوی کے حوالے سے جو آپ نے بالکل اسٹارٹنگ میں اپنا پروگرام شروع کیا, تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شروع کا جو وقت ہوتا ہے وہ لڑکی کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. سسرال کا ماحول, نیا ماحول ایڈجسٹ کرنے کے لیے, چیزوں کو کرنے کے لیے, تو وہ کر لیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اس کو کافی زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ 10-15 سال گزار چکتی ہے تو اس کی جو نئی شخصیت نکل کے سامنے آتی ہے تو باقی کی ساری زندگی شوہر کو برداشت کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسری کو, اور کیونکہ وہ جو شخصیت بنی ہے نا وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ہیو کریٹڈ دس مانسٹر. میں اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوتے بیویوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ من سے ملیے, یہ میرے مانسٹر جو میں نے خود کریٹ کیا ہے, کیونکہ آپ نے اس میں اتنا کچھ بھر دیا ہے, اس میں اپنا اتنی اسکریمنگ, اپنی اتنی شاؤٹنگ, اپنا اتنا غصہ, کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا پھر وہ واپس نکالتی ہے. تو جو آپ نے وہ 15 سال بعد کی بات کی نا, تو وہ یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے. مدینہ یہ ایک نیریٹو ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. ہم یہ نیریٹو بھی دے سکتے ہیں کہ میں سسرال میں بیٹھ کے برداشت کر رہی ہوں, اور ہم یہ نیریٹو بھی دے سکتے ہیں کہ میں سسرال میں بیٹھ کے ان کو آبزرو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ نیریٹو ہے جو میں نے اپنے آپ کو دیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو چل لوں, جو مرضی کہیں میری ساس, میں تو کوئی جواب نہیں دے رہی, ٹھیک ہے, تو یہ برداشت نہیں ہے. ایکچولی یہ کیا ہے, یہ ایک طرح کا کوپنگ اسٹریٹجی ہے. آپ کہیں کہ کسی کو, اور یہ اتنا ان کو برا لگے گا جو اپنا روب جما رہے ہیں کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ سالن تم نے مزیدار نہیں بنایا, وہ کہہ رہی ہے اچھا چلے میں اگلی دفعہ اچھا بنا لوں گی, مگر اس کو کوئی دل پہ بوجھ نہیں آیا. اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. یہ ایک کوپنگ اسٹریٹجی ہے کہ میں یہ کہہ کے گزر جاؤں. آپ کی بات بڑی اچھی ہے جی. وہ کہتے ہیں نا جیسا دیکھو گے ویسا نظر آئے گا. یہ بات بڑی اچھی ہے اور یہ بات ہم سکھاتے بھی ہیں, لیکن اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے وہ دماغ بھی تو ویسا ہیلدی چاہیے نا, جو کہ نہیں ہے, جو کہ ہمارا دماغ جو کہ زخمی ہوا ہوا دماغ, زخم کھایا ہوا دماغ ہے. ڈاکٹر وجاہت, سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. میں نے بہت ساری ایسی خواتین جو کہ لائک 50+ 60+ جو ہوتی ہیں, آج میں کہوں نا کہ آنٹی ماشاء سے آپ کا کپل بہت اچھا ہے, انکل کتنے اچھے ہیں, آپ سے کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں, تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے. ہم نے گھروں میں بھی دیکھے ہیں ایسی بہت ساری خواتین کرتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا یہ ضروری نہیں سمپتی لینے کا دل, میں یہی آنا تھا, یہ جو وکٹمائزیشن ہے نا, اتنا شوق ہے ہمارے معاشرے میں. ایک طرف پاور کا شوق ہے, ایک طرف یہ کہ میں بیچارہ, ہمدردی, میں بیچارہ. یہ بھی تو بیہیویئر ہے نا جہاں سے اٹینشن سیک کرتا ہے بندہ. لڑکیاں بھی, عورتیں بھی کر جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے رشتے دار ہیں, ان کے گھر میں کسی کو بھی بیچارہ بولنے کی اجازت نہیں, کہ ہم کہتے ہیں نا وہ بیچاری اس کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ بیچارہ وہ تو پہنچ ہی نہیں سکا. وہ بیچارے نہیں ہے, کوئی بیچارہ نہیں ہے. بیچارہ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ایک بات ہے, یہ تو ہماری منہ پہ چڑھی ہوئی بات ہے, ورنہ بیچارہ تو کوئی بھی نہیں ہے. بیچارے تو گھر کے کام والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک قوت خود مختار, ایک رول آف دا تھم رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ. رول آف دا تھم یہ ہے کہ آج پورا دن جب گزرے گا 24 گھنٹے, تو میں آپ کی 10 باتیں مانوں گی, آپ میری 15 باتیں. اچھا مس رانا کالر ہمارے ساتھ بھی موجود ہے, اور ڈاکٹر وجاہت کی بات جہاں رک گئی تھی ڈاکٹر صاحب نے کنٹینیو کرنی ہے. میرے میں برداشت ہے. یہ بندے دیکھیں اور ڈاکٹر وجاہت سے سیکھیں کہ بندوں میں برداشت ہونی چاہیے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے مس رانا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں تمام لوگ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. اچھا, میں تھوڑے سے برداشت کے معاملے میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ایکچولی ہم لوگوں میں عدم برداشت کی وجہ یہ بھی ہے آج کل کی لڑکیوں میں, جس میں بھی شاید شامل ہوں, کہ ہم لوگوں کی جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, تو پرانے زمانے کی جو ہماری والدہ وغیرہ تھیں وہ یہ کہتی تھی ہم سب برداشت کرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہم وہ کرتے تھے. اب جب ہم نو ڈاؤٹ کہ ہم قرآن کے لحاظ سے بھی فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں, بہت بڑے ہم مولوی بن جاتے ہیں نا, کہ نہیں اسلام میں یہ تو نہیں ہے, ساس کی خدمت تو نہیں ہے, اور ہسبینڈ الگ سے مکان بھی دے سکتا ہے. جی قرآن کے اندر لکھا ہے بھائی, یہ تو ہم تو اس کے اوپر بھی چل رہے ہیں. ہماری والدہیں پہلے سچا تایا سب کے کھانے پکاتے تھے. آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں کے لیے بھی اتنا حکم نہیں ہے, اس کے لیے بھی نہیں ہے,
और बच्चों को हम कहाँ तक रोकें, आप ये बताइए। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अगर हम अपने घर से उन्हें तरबियत देते हैं, दोस्त बताते हैं उनके कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, लड़कियों को लड़कियां बता रही होती हैं तमाम सारी चीजें। अब माँ बाप का फर्ज अब ये बस रह गया है, जो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाते रहो और करो वही जो अपना दिल चाहे, ठीक है, और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है। ये भी अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म है। आप ठीक कह रहे हैं, ये स्ट्रोकिंग द ईगो। हाँ स्ट्रोकिंग द ईगो नहीं है, ये एक और चीज भी है। अच्छा आप सॉरी इनकी बात खत्म नहीं हुई। अभी मैं डॉक्टर साहब के सामने कहती हूँ कि वो किसी ने कहा था ना कि आजकल अगर आप किसी से भी थोड़ी सी बहस करें लोग नाराज हो जाते हैं आपसे। अरे वो सही बात है कि वो कहते हैं ना, हमने आज सुबह हाथी हमारे घर के सामने जो है शाख पे बैठा था, तो आप बोले हाँ हमारे यहाँ भी रात को वही हाथी बैठा हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने इसको उड़ते हुए भी देखा, बड़ा क्यूट उड़ता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये हमें इतना ना अपने अंदर वाकई बर्दाश्त का मादा अब वो